بسم اللہ الرحمن الرحیم فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ کتنی بابرکت ذات ہے پروردگار عالم کی جو بہترین خالق ہے۔ ایام فاطمہ کے سلسلے میں آج کا ہمارا ٹاپک ہے خواتین کی عظمت۔ اس میں ہم بات کریں گے ان خواتین کی عملی طور پر جو آج کی دنیا میں ان تمام مسائل سے خصوصاً مغرب میں رہتے ہوئے ان تمام مسائل سے نبرد آزما ہیں جو شاید مسائل مسلم دنیا میں رہنے والی خواتین کو نہیں ہیں۔ بڑی گہری بات ہے۔ سب سے پہلے ایک خاتون کا ذکر کرنا چاہوں گی۔ تاریخ کی تھوڑی سی پوشیدہ تاریخ کو اگر ہم کھنگالیں، اس میں سے امام علی نقی علیہ السلام کی والدہ ماجدہ جناب سمانہ مغربیہ سلام اللہ علیہ، آپ کی کنیت ام الافضل مغربی ہے۔ ایسا بہت کم آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایسا اتنی عبادت گزارتی ہیں کہ بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ آپ کے مستحبی روزے بھی چھوٹ جاتے تھے، یعنی واجبات تو واجبات لیکن مستحبی روزے بھی آپ بہت اہتمام سے رکھا کرتی تھیں۔ زہد و تقوی میں آپ کی اپنی ایک الگ مثال تھی، اور آپ کی عظمت کے بارے میں امام علی نقی علیہ السلام کا ہی ایک فرمان کافی ہے کہ میری والدہ میرے حق سے واقف اور اہل بہشت میں سے تھیں۔ یہ امام علی نقی اپنی والدہ ماجدہ کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو احساس ہو، لوگوں کو احساس ہو کہ خواتین کی عظمت کتنی ہے، اور خواتین کا کام صرف گھر میں کھانا پکانے اور صفائی کرنے تک محدود نہیں ہے، بلکہ ایک بہت فنڈامنٹل ایلیمنٹ ہے وہ ہماری سوسائٹی کا۔ امام علی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں میری والدہ میرے حق سے واقف اور اہل بہشت میں سے تھیں، سرکش شیطان ان کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتا تھا، اور کسی ظالم کا حیلہ آپ پر کارگر نہیں ہو سکتا تھا۔ خدا ان کا محافظ و نگہبان ہے، اور آپ صدیقین و صالحین کی ماؤں سے پیچھے نہیں ہیں۔ ان تمام عورتوں کے لیے نمونہ اور آئیڈیل ہیں وہ خواتین جو ائمہ اطہار کی والدہ تھیں، جو ایسے خاندانوں سے تعلق رکھتی تھیں کہ جہاں پر جنت ان کے قدموں کی دھول تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی سیرت کو تابع کیا خداوند تعالیٰ کے احکامات کے آگے۔ اسی سلسلے میں مزید بات کرتے ہوئے پہلے ایک بات اور کلیئر کر دوں کہ آج کا پروگرام اکیلے اس لیے کر رہی ہوں، ایسی ہمت کر پائی کہ فاروق بھائی کی تھوڑی ناسازی طبع کی بنا پر ویدر کی وجہ سے وہ نہیں آ پائے۔ انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ وہ کل ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ خواتین کی اہمیت کے بارے میں یہ پروگرام، اس کے لیے تھوڑا سا ہم اور آپ کے سامنے کچھ پیش کر دیں کہ اسلام نے خواتین کی عزت و کرامت کے لیے ہی حجاب کو رائج کیا، لیکن اس کے ساتھ ہی بلکہ اس سے پہلے مرد کو نظریں جھکانے کا حکم دیا کہ جہاں عورت کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ حجاب کر کے اپنی خود کو کور کرے اور زمانے سے بچائے، وہاں مرد کے لیے بھی یہ لازم قرار دیا ہے کہ نظر اٹھا کے عورت کی طرف نہ دیکھے۔ جب رب نے اپنی بارگاہ میں 5 وقت عبادت کے لیے بلایا تو عورت کو اسی لباس میں دیکھنا پسند کیا۔ یہ عظمتیں تو ایک طرف ہیں، دوسری طرف شوہر کو نان و نفقے کی ادائیگی اور مکان و لباس اور ضروریات زندگی کو پورا کرنے کا جو حکم ہے وہ شوہر کو دیا گیا ہے کہ وہ عورت کو وہ زندگی دے سکے، اس کی زندگی اتنی سہل اور اتنی آسان بنا سکے کہ وہ اس کے گھر کی حفاظت اسی طرح کر سکے۔ جہاں عورت پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے مرد کی غیر موجودگی میں اس کے گھر کی حفاظت کرے، اس کی نسل کو پروان چڑھائے، اسی طرح مرد کا یہ پورا فرض بنتا ہے کہ عورت کو وہ تمام اسباب مہیا کرے جو زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہیں۔ اسی پر ہم آپ لوگوں کی کالز لیں گے، کوشش ہماری یہ ہوگی اور ہم پسند کریں گے کہ آپ اپنے ذاتی تجربات کی بنا پر ہمیں کچھ بتا سکیں۔ جو نئی بچیاں یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں، جو نئے لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، ان کو تھوڑا سا مستفیض ہو سکیں آپ کے اس حساب سے کہ خواتین کی کیا عظمت ہے۔ کال ہے ہمارے پاس؟ جی ہاں، تو بس اسی سلسلے میں کال کرتے رہیے گا، لائنز ہمارے پاس کھلی بھی ہیں۔ آپ کو یہ پھر بتاتی چلوں کہ خواتین کا کیا کردار ہے ہماری سوسائٹی میں، کہ آج مغرب میں رہنے والی عورت بہت زیادہ مضبوط ہے، بہت زیادہ جنگ لڑ رہی ہے۔ مسلم ممالک میں خواتین کو ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ کچھ مشکلات ہیں، لیکن انہیں کلچر کا پرابلم نہیں ہے جو کلچر کا پرابلم مغرب میں رہنے والی ماؤں کو ہے۔ اس سلسلے میں ہماری مائیں بہت زیادہ اہمیت کر رہی ہیں، ان کا کردار اس چیز سے خالی نہیں ہے۔ یہاں پر جاب ایک ضروری ایلیمنٹ ہے، جاب بھی کر رہی ہیں، گھروں کو بھی سنبھال رہی ہیں، اور بچوں کی پرورش بھی اسلامی طریقہ کار کے مطابق کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری، اور دیکھا یہ جا رہا ہے کہ مغربی معاشرے میں یہ ساری کی ساری رسپانسبلٹی عورت پر آ گئی ہے۔ ہمارے کلچر کے لوگ بھی جو مسلم مرد ہیں وہ بھی اس چیز کو نہیں محسوس کر رہے کہ گھر کے اندر زندگی گزارنے، گھر کے اندر کے جو معاملات ہیں اس میں مرد اور عورت دونوں مل کر اس زندگی کو آگے بڑھاتے ہیں، ان کے معاملات کو، اور ایک دوسرے کے تعاون سے یہ زندگی آگے چلتی ہے۔
لیکن شاید ہمارا کلچر کچھ تھوڑا سا ایسا ہے کہ مرد حضرات سمجھتے ہیں کہ جاب کر کے یا فائنینشیل نیڈ پوری کر کے ان کی ذمہ داری ختم ہو گئی. اسی کے ساتھ خواتین کی عظمتیں جتنی زیادہ ہیں اتنی ہی زیادہ ان کی ذمہ داریاں بھی ہیں. جی کال ہے ہمارے پاس. السلام علیکم. السلام علیکم. یا اللہ السلام علیکم. جی فرمائیے, آج کے ٹاپک کے حوالے سے آپ کیا بات کرنا پسند کریں گے؟ جی آج کیوں جناب سیدہ کے حوالے سے ایام شروع ہو گئے ہیں جی, تو عزاداری کے حوالے سے زیادہ سے زیادہ عزاداری ہوا کرے جی انشاءاللہ تعالی. تو کچھ سروس میں پرابلم ہے, آپ کے یہاں سروس نہیں آ رہی, تو انشاءاللہ دعا کریں کہ سروس کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے. چلیں ٹھیک ہے, چلیں شکریہ, خدا حافظ. جی ان کا کہنا تھا کہ عزاداری کے حوالے سے تو میرے خیال میں ایام فاطمہ کے سارے پروگرام ہمارے ٹیلی ویژن پہ چینل پر ہمارے چل رہے ہیں. پچھلے کافی دنوں سے ہم نے پروگرام اسٹارٹ کر کے رکھے ہیں اور یہ چلتے رہیں گے اگلے ہفتے تک. اس سلسلے میں آپ کو اپنی جو بھی رائے دینی ہو وہ آپ ہمارے کنٹرول روم پہ فون کر کے چھوڑ سکتے ہیں. خواتین کی عظمت کے بارے میں بات ہو رہی تھی. ہم یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ خواتین, مثالی خواتین ہماری ہسٹری میں گزری ہیں, لیکن اس کے ساتھ ہم موجودہ دور میں خواتین کی جو مشکلات ہیں اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے, خصوصاً مغربی معاشرے میں. جو مشکلات ہماری یہاں پر موجود خواتین کو ہیں, ان سے کل بات بھی ہو رہی تھی کچھ خواتین سے میرے, کہ کس طرح سے اسٹرگل کر رہی ہیں وہ کلچر کے درمیان اور گھر کے درمیان, اسی پر ہم بات کریں گے. اگر آپ کی کال, اگر آپ کال کیجئے. جی کالر آ گئے ہمارے پاس. جی السلام علیکم. ہیلو, جی آن لائن آ چکی ہیں آپ. السلام علیکم. جی جب آپ کال کرنے لگیں تو پلیز کوشش کیجیے گا کہ پیچھے سے اپنا جو ٹیلی ویژن ہے اس کو سوئچ آف کر دیں, اس کے جو میوٹ ہے وہ لگا دیجیے تاکہ آپ ہماری آواز سن سکیں اور ہم تک آپ کی آواز پہنچ سکیں. خواتین کی عظمت کے بارے میں ہم مزید آگے بات کریں گے کہ جب بچوں سے گود بھری جاتی ہے, جب خداوند تعالیٰ وہ عظیم مقام عطا کرتا ہے ایک عورت کو کہ جب وہ ماں بنتی ہے تو اس کی ذمہ داری کئی گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے. یہ بہت سینسٹیو ٹائم ہوتا ہے جب اسے اپنے شوہر کے تعاون کی ضرورت ہوتی ہے, اور اس وقت دیکھا گیا ہے کہ اس وقت ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ عورت اب ایک مکمل ہو گئی, ذمہ داری اس کے اوپر بہت بڑی آ گئی ہے اور وہ ذمہ داری کو آرام سے نبھا سکتی ہے. اور ہم پچھلے لوگ اس کو جو ہمارے بزرگ ہیں یا کچھ آنے سینئر لوگ ہیں وہ یہ تجربات دینا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی ایسے گزاری تھی اور ہم نے یہ کیا تھا, ہم نے وہ کیا تھا. تو ایک گزارش ہے ان لوگوں کے لیے کہ آنے والے بچوں کے لیے تھوڑی سی کچھ آسانیاں پیدا کریں اپنے تجربات کی وجہ سے, اگر وہ دے سکتے ہیں ان کو کچھ ایسا پلیٹ فارم مہیا کریں کہ وہ جو نئی زندگی ہیں ان کے لیے آسان ہو سکے, نہ کہ وہ مشکلات کی طرف جائیں. اسی سلسلے میں آج ہم ایک مثال پیش کریں گے کہ پہلے آج سے 30 سال 40 سال پہلے جو لوگ یہاں پر آئے ان خواتین کو کیا مشکلات درپیش تھیں, اور آج آنے والی خواتین کو اور آج آنے والی لڑکیوں کو کیا مشکلات درپیش ہیں. ایک جو ٹکراؤ ہو رہا ہے دو تہذیبوں کا, مغربی ثقافتی الغار ہمارے اوپر ہے اور ہمارا اپنا کلچر ہے, ہم وہ کھوتے جا رہے ہیں, اس کی کیا وجوہات ہیں. اس میں پھر خواتین کا کردار آتا ہے کہ خواتین بہت محنت کر رہی ہیں. آج یہ خواتین ہی ہیں جو گھر کے کاموں میں بھی حصہ لے رہی ہیں, باہر جاب بھی کر رہی ہیں, اور ویکینڈ پہ میں نے بہت دیکھا کہ اپنے بچوں کو لے کر اسلامک سینٹرز کی طرف بھاگی دوڑی جاتی ہیں. اس میں سارا کا سارا جو کریڈٹ میں دینا چاہوں گی یہ خواتین کو دوں گی, کیونکہ ان کے اندر اتنی ہمت ہے. ہمارے مرد شاید کہیں کہیں ہمت ہار جاتے ہیں اور وہ ذمہ داری سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں کہ جاب کرنے کے بعد ان کی ذمہ داریاں ختم ہو گئیں. لیکن خواتین ہیں, بچیاں ہیں جو پریشان ہیں آج کے معاشرے میں کہ کسی بھی طریقے سے ان کو کچھ ایسے اداروں کا پتہ چلے جہاں پر وہ اپنے بچوں کو بہترین دینی تعلیم بھی ساتھ ساتھ فراہم کر سکیں. اور وہ بہت آپٹمسٹک ہیں اس سلسلے میں اور بہت انرجیٹک بھی ہیں, بہت پریشان ہیں, انٹرنیٹ سے فوائد حاصل کر رہی ہیں, ایسے ایسے پروگرامز لا رہی ہیں, ایسے ایسے CDs اپنے بچوں کے لیے جمع کر رہی ہیں جو ان کے بچوں کو آگے اسلام کی بنیادی تعلیم سکھانے میں معاون ثابت ہو سکے. اور یہ سب اس کے بعد ہے کہ جب وہ باہر اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہی ہیں. اسی کے ساتھ جی کالر ہے ہمارے پاس. جی آگے چلتے ہوئے ہم آپ کو تھوڑی سی اور حجت الاسلام مولانا سید شمشاد حسین رضوی کا یہ کالم ہے جو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہی ہوں کہ 4 عظیم خواتین کہ جب قومی تعصب کے سمندر میں غرق جاہلیت و جہالت کی شدید گرم آندھیوں اور لو کے لپیٹ میں جھلسے عرب کی عورتوں اور مردوں میں دھماکہ خیز خبر گونجی کہ پیغمبر اسلام آ چکے ہیں. تو جب پیغمبر اسلام تشریف لائے عرب کے اس تکلیف دہ ماحول میں جہاں پہ بیٹیوں کو زندہ پیدا ہوتے کے ساتھ ہی گاڑ دیا جاتا تھا, تو سب سے پہلے
خدا کی وحدانیت کا اقرار کروانے کے بعد انہوں نے جو برائی ختم کرنے کی کوشش کی وہ یہی کی کہ عورت کو ایک ناکارہ اعضا نہ سمجھا جائے، ناکارہ چیز نہ سمجھی جائے، اور عورت کی عظمت کو انہوں نے بیان کرنے کی کوشش کی. عورت کو صحیح مقام اگر میں کہوں کہ اگر دیا ہے تو وہ اسلام نے ہی دیا ہے. مغرب نے تو عورت کو بس ایک تشہیر کا ذریعہ بنا لیا ہے. اسی سلسلے میں ہم مزید بات کرتے ہوئے آگے چلیں گے کہ اس کے بعد بیٹی کا کردار کیا ہے. بچپن سے لے کر اپنی حیات کے آخری لمحات تک بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سراپا ہدایت و کردار تھیں کہ جنہوں نے اپنے عمل سے واضح کیا کہ مصائب و آلام میں ماں باپ کا ساتھ دینا ہر شریف اولاد کا فرض ہوتا ہے. یہ بہت بڑی بات انہوں نے کہی کہ مصائب و آلام میں آج کی اولاد یہ سمجھتی ہے کہ ماں باپ کا صرف یہ فرض ہے. یہ میں آپ کو ایک بیٹی کی بات بتا رہی ہوں کہ آج کا صرف یہ فرض ہے ماں باپ کا کہ وہ ان کو اچھا کھلائیں پلائیں، انہیں آرام سے رکھیں، انہیں کسی بھی قسم کی، یہ ضرور ڈیفینیٹلی یہ ضرور ماں باپ کا فرض ہے کہ وہ اپنے اولاد کو ایک اچھا انوائرمنٹ مہیا کریں. لیکن اگر کبھی کوئی مشکلات آتی ہیں تو کیا وہاں پر اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے یا نہیں؟ 3 سال کی بچی اور شعب ابی طالب میں سختیاں جھیلنا جب آسان کام نہ تھا. جب شعب ابی طالب کا محاصرہ ختم ہوا، جب رسول خدا اس کے اندر تھے، تو آپ ماں کی شفقت سے محروم ہو گئیں. وقت گزرتا گیا اور والد گرامی کے شب و روز میں ایسا ساتھ دیا کہ 8 برس کی بیٹی نے ام ابیہا کا ثبوت بھی فراہم کر دیا کہ وہ خدمت کی آپ نے اپنے والد کی اس مشکل دور میں، کمسنی کے دور میں، کہ اس کی کہیں نظیر نہیں ملتی. اولاد کا فرض ہے کہ باپ کے بلند ترین مقصد میں اس کا ساتھ دے. حضرت ابو طالب اور جناب خدیجہ کے 1 سال انتقال ہونے سے سرکار دو عالم بے حد رنجیدہ تھے، اسی لیے آپ نے اس سال کا نام ہی عام الحزن یعنی غم کا سال رکھا. لیکن ایسے عالم میں بی بی فاطمہ زہرا نے یہ ثابت کیا کہ کس طرح سے اپنے والدین کے صدمات کو کم کیا جا سکتا ہے اور ان کی مصائب و علائم میں کس طرح سے ان کا ساتھ دیا جا سکتا ہے. اسی کے ساتھ میرے خیال میں کنٹرول روم سے نوحہ لگانے کی بات ہو رہی ہے. جی نوحہ لگا دیجیے پلیز. جی ہاں، جب ہم واپس آئیں گے تو ہم سب سے زیادہ بات کریں گے خواتین کے ان مسائل کی جو اس وقت مغربی معاشرے میں ان کو درپیش ہیں. اس کے بعد آ کے ہم اس کے سلسلے میں مزید کالز بھی لیں گے. جی حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نوجوان کی تربیت کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس کو یہ بتایا جائے کہ اسلام میں اور دین کے حساب سے عورت کی کیا اہمیت ہے. یہ قول امام علی کا میں بابا آپ کو بتاؤں گی، آگے بھی چل کر ہم اس پر بات کریں گے کہ نوجوان کی تربیت کرنے کے لیے. جی نوحہ ریڈی ہے؟ جی لگائی.